بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا چیپٹر نمبر 3 ہے، جس کا نام ہے وائی بوائز فیل ان کالج، کہ لڑکے کالجز میں کیوں فیل ہوتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو اس کا انٹروڈکشن دیا تھا اور اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم اس کے ورڈ میننگز اور آنسر کوشچن ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے گیٹ تھرو کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا، پاس ہونا، کسی چیز سے نکل جانا، گیٹ تھرو۔ اور اس کا معنی پاس تھرو بھی کہہ سکتے ہیں، خالی اس کا معنی پاس بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں رائٹر جو ہے یہ ٹرم، یہ ورڈ اس سینس میں استعمال کر رہا ہے کہ کالجز کے اندر بچے جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں اور وہ پاس ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دے ٹرائی ٹو گیٹ تھرو دی ایگزامینیشن۔ اور کچھ دوسری کیٹیگری بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ جس میں بچے جو ہیں بالکل کالج میں آ کے کوشش ہی نہیں کرتے۔ نیٹو ایبلٹی کا مطلب ہوتا ہے نیچرل ایبلٹی، قدرتی صلاحیت۔ یہ لفظ اس سینس میں رائٹر نے استعمال کیا ہے کہ کالج کے اندر جو نروس ہیبٹس کا شکار ہونے والے اسٹوڈنٹس ہیں، جو کہ انفیکٹ پہلی وجہ ہے ان 7 وجوہات میں سے جو رائٹر نے ڈسکس کی ہے، کیونکہ اس چیپٹر میں رائٹر نے 7 ڈفرینٹ ریزنز اینڈ کازز ڈسکس کیے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، جن کی وجہ سے بچے کالجز میں فیل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ پہلی نیٹو ایبلٹی رکھنے کے حامل جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو نروس ہیبٹس کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی جو کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے، جو توجہ نہیں کر پاتے۔ دے ہیو دا ایبلٹی ٹو ریڈ، دے ہیو دا ایبلٹی ٹو اسٹڈی، دے ہیو دا ایبلٹی ٹو گو تھرو دا ایگزامینیشن، لیکن وہ اپنے آپ کو ویسٹ کر لیتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ پوری طرح کانسنٹریٹ نہیں کرتے۔ یہ کانسنٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف پوری توجہ دینا، گیو فل اٹینشن ٹو سم تھنگ۔ اور اس کے لیے ہم نے لیزی بلفرز کی جو ہیبٹس ہے وہ یہ دیکھی تھی کہ ایسے جو نروس ہیبٹس کا شکار ہونے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ پڑھنے کے لیے اگر بیٹھتے ہیں تو اپنا شارپنر پکڑ کے اور پینسل پکڑ کے اس کو تراشنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کا کافی زیادہ ٹائم اس میں ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو طالب علم ہے، یہ فطری طور پر، قدرتی طور پر ان کا مزاج، عصبی عادات ان کی ایسی بنی ہوتی ہیں کہ وہ کانسنٹریٹ نہیں کرتے، توجہ نہیں دے پاتے۔ ہم نے اکثر عام طور پہ بھی ہم نے اپنے رائٹر سے ہٹ کے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ سنا ہوگا کہ بچے کے اندر صلاحیت ہے، یعنی ٹیچر پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر ایبلٹی ہے، صلاحیت ہے، لیکن وہ یہ توجہ نہیں کرتا۔ اس کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ توجہ کرے تو یہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی ہم اس طرح کی باتیں ٹیچرز کو، پیرنٹس کا شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو فلی کانسنٹریٹ نہیں کرتے ڈیسک پہ یا اسٹڈی کے اوپر، بکس پہ وہ پوری طرح کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے، توجہ نہیں دیتے۔ ایریڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ اب چونکہ اس ایسے میں رائٹر نے نہ صرف کازز اور فیلئرز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، بلکہ ہمارے ساتھ اس کا سلوشن بھی شیئر کیا ہے، ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح جو اس کا سلوشن ہے۔ تو اس چیز کا رائٹر جو ہے ایریڈیکیشن کرتا ہے کہ اس چیز کو اگر کوئی خاتمہ کر سکتا ہے تو وہ بچہ خود ہی کر سکتا ہے۔ اس کو خود اپنے آپ کو جو جوڑنا چاہیے کہ وہ کب سے اپنے کالر سے پکڑ کے اپنے آپ کو جو جوڑنا چاہیے کہ وہ کب سے اس کتاب کو، یہ اس ورک کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کس حد تک اس کا کام جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ایریڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، روٹ آؤٹ۔ میپ آؤٹ کا معنی ہوتا ہے بیٹے پلان کرنا، نقشہ بنانا۔ ویسے تو میپ نقشے کو کہتے ہیں، میپ آؤٹ کا معنی نقشہ بنانا، پلان کرنا، کسی چیز کا منصوبہ بنانا۔ اب یہ اصل میں یہ رائٹر نے کس سینس میں یہ ٹرم یوز کیا ہے، یہ ورڈ یوز کیا ہے، اس میں رائٹر جو ہے وہ ایک دوسری وجہ جو ہم نے پڑھی تھی مسٹیکن ایمبیشن کی، یعنی وہ جو رانگ چوائس آف سبجیکٹس، یعنی پیرنٹس کی طرف سے ایک راہ کا تعین کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا آپ نے انجینئر بننا ہے، جبکہ والدین کی یہ جو خواہش ہے یہ بالکل اس کے اگینسٹ اس کے ٹیسٹ اور اس کی ایبلٹی اور اس کی جو قابلیت ہے اور اس کے ذوق کے بالکل کیا ہوتی ہے، بالکل اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی بچہ فیل ہو جائے گا، کیونکہ بچہ جو ہے اس راہ کو فالو کر رہا ہے، اس راستے کے اوپر چل رہا ہے جس کو میپ آؤٹ کیا ہے اس کے پیرنٹس نے۔ تو جبکہ بچہ ہم نے پڑھا تھا کہ تھیٹریکل مینیجر بننا چاہتا ہے یا بک السٹریٹر بننا چاہتا ہے یا ایک اچھا بزنس مین بننا چاہتا ہے، ایکٹر بننا چاہتا ہے، لیکن والدین کی طرف سے راہ جو ہے اس کا تعین جو ہے وہ چونکہ کیا جاتا ہے، اس لیے بچہ جو وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے۔ اب رن کاؤنٹر ٹو کا مطلب ہوتا ہے گو اگینسٹ۔ یہ وہی بات ہے کہ اس راستے کو فالو کر رہا ہوتا ہے جو اس کی ایبلٹیز
اور اس کے جو ٹیسٹ کے اگینسٹ ہوتا ہے. تو رن کاؤنٹر ٹو مطلب ایسا راستہ جو کہ اس کے مخالف سمت میں ہوتا ہے. اور یہ ایسے ہی ہے، رائٹر اس میں یہ بھی کہتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ایسے شخص کو کے ساتھ بحث کی جائے، اس کو زبردستی پیاز کھلانے پر مجبور کیا جائے جب وہ پیازوں سے سخت نفرت کرتا ہو. تو ڈیٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے بڑے نفرت کرنا، شدید نفرت کرنا. یہ ہیٹ کی سینس میں ہوتا ہے، لیکن اس میں ذرا تھوڑا سا کراہت کا پہلو ہوتا ہے، نفرت اس کا معنی یعنی ہیٹ مچ. کنٹروورسی، اور یہ جو اگر اس طرح آرگومنٹیشن چل رہی ہوتی ہے کہ والدین جو ہے وہ بچے کو کسی اور سمت میں چلا رہے ہیں اور بچہ جو ہے وہ کسی اور طرف ذوق رکھتا ہے، تو یہ جو کنٹروورسی والدین اور بچے کے بیچ میں چل رہی ہوتی ہے، یہ اس ڈسپیوٹ میں، اس کنٹروورسی میں لوزر کون ہوتا ہے؟ پیرنٹس ہوتے ہیں. تو کنٹروورسی کا مطلب ہے تنازع، بحث، ڈسپیوٹ، جھگڑا. اوفینڈ کا معنی ناراض کرنا ہوتا ہے، ڈسپلیز کرنا ہوتا ہے. اس میں رائٹر جو ہے وہ اس کو اس سینس میں استعمال کرتا ہے کہ میں نے اکثر پیرنٹس جو ہے میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بچے کو جس راہ پہ چلایا ہے، یا آپ ڈاکٹر سے انجینئر بنانا چاہتے ہیں، تو قدرت کو شاید یہ منظور نہیں ہے. کیونکہ یہ اس طرح سے رائٹر کہتا ہے کہ جب میں نے والدین کو یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی تو والدین ایک بار تو مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن 1 سال بعد ہی وہ پھر والدین میرے پاس آتے ہیں، اور جب بچہ خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا پاتا تو پھر وہی والدین جب مجھ سے آ کے بحث کرتے ہیں کہ آخر کار بچہ بھی صحیح تھا اور آپ صحیح کہہ رہے تھے. تو فرینڈ کا مطلب تھا کہ میں نے کئی والدین کو ناراض کیا اس طرح پوائنٹ آؤٹ کر کے. اور لائیو ٹو کا معنی تھا بڑے باخبر، اویئر آف ہونا، کسی چیز کو باخبر کرنا. اور لائیو ٹو کا معنی باخبر ہوتا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک چوتھی وجہ رائٹر پہ ڈسکس کرتا ہے کہ کالج کے اندر ایسے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں جو نیچرل ایبلٹی رکھتے ہیں، دے ہیو دا ٹیلنٹ، دے ہیو دا ایبلٹی، اور وہ ذہین بھی ہوتے ہیں، اور اسکول لیول میں وہ اچھا پرفارم کر چکے ہوتے ہیں، اور کالج لیول پہ جا کے وہ آ کے اچھا پرفارم نہیں کرتے. تو رائٹر کہتا ہے کہ اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی ان کا جو یہ شوق اور ذوق ہے وہ ان کے اوور کانفیڈنس کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، ویسٹ ہو جاتا ہے. یا کیننس کا مطلب ایسے ڈیزائر بھی ہو سکتا ہے، شوق بھی ہو سکتا ہے، ذوق بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب ان کا ٹیلنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے ان کا کریئر جو ہے وہ ان کو اوور کانفیڈنس کی وجہ سے تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے. انٹائر کا معنی کمپلیٹ ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے. انٹائر کا معنی بڑے کمپلیٹ، فل. ایڈیکویٹ کا معنی کافی ہوتا ہے، انف، اس کو سفیشینٹ بھی کہتے ہیں، انف بھی کہتے ہیں. ایڈیکویٹ مین انف، کافی. اپرنٹ کا مطلب بظاہر ہوتا ہے، ظاہری طور پر. اپرنٹ جو چیز کلیئرلی ویزیبل ہو، جو چیز کلیئرلی وچ کین بی کلیئرلی سین از کالڈ اپرنٹ. انلائٹنمنٹ کا معنی نالج ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، روشن خیالی ہوتی ہے. سبسٹیٹیوٹ کا مطلب متبادل ہوتا ہے، یعنی سبسٹیٹیوٹ کا مطلب آلٹرنیٹو. اب یہاں پہ رائٹر جو ہے وہ پور ہیلتھ کی بات کرتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پور ہیلتھ کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ یہ ڈائگنوسٹک ایبلٹی نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو ڈائگنوز نہیں کر پا رہے ہوتے کہ انہیں کون سی بیماری ہے. انہیں سلیپنگ سکنس ہوتی ہے، بعض کا ٹیوبرکلوسس ہوتا ہے، ان کا پور ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے پراپرلی پرفارم نہیں کر پاتے. کیونکہ ایک ہیلدی باڈی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے ایک ہیلدی برین کے لیے، ہارڈ ورک کرنے کے لیے. تو رائٹر کہتا ہے کہ اس صورت میں آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ صحت کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے، صحت کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. تو اس کو کیونکہ دنیا کا اگر بوجھ اٹھانا ہے تو اس کے لیے صحت ہونا ضروری ہے. مائٹی کا معنی طاقتور ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، ویری لارج. تو ایک بگ ہوتا ہے تو بگ سے ایک بڑا لفظ مائٹی ہوتا ہے. مائٹی مین ویری لارج، ویری بگ. ڈیٹریمنٹ نقصان دہ، ڈیمیجنگ. جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے ڈیٹریمنٹل ٹو، اکثر پریپوزیشن بھی آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی. ڈیٹریمنٹل ٹو ہوتا ہے کسی چیز کے لیے نقصان دہ، ڈیمیجنگ. ٹرانسفیوژن، یہ ٹرانسفیوژن آف بلڈ انفیکٹ پوری ٹرم ہے. اس میں بھی رائٹر جو ہے بتاتا ہے کہ کئی بچوں کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، کیونکہ مالی پریشر کی وجہ سے فائنینشیلی ایشوز ہوتے ہیں، وہ مالی طور پہ فائنینشیلی افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے بکس وغیرہ خریدنے کے لیے، فیس وغیرہ پے کرنے کے لیے. تو پھر وہ بچے جو ہیں وہ جابس کرتے ہیں، اور بعض کا تو اپنا خون جو ہے وہ بھی کسی کو دیتے ہیں، ٹرانسفیوز کرتے ہیں. ٹرانسفیوژن ہوتا ہے، ٹرانسفیوژن آف بلڈ، شفٹنگ آف بلڈ فرام ون باڈی ٹو اندر باڈی، ٹرانسفیوژن.
ہارٹ رائٹنگ، اور رائٹر کہتا ہے کہ یہ ایسا منظر جو ہے بڑا دل خراش ہے، بڑا دکھ بھرا، بڑا پینفل منظر ہوتا ہے جب ہم اس طرح کے واقعات بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، اسے لرننگ کے ساتھ ساتھ ارننگ بھی کرنا پڑ رہی ہے، اور وہ خود بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح اپنے والدین کا سہارا بنے، اور اس طرح اس کا بہت سا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بس وہ بیچارہ لگا ہوتا ہے۔ تو انیویٹیبل ہوتا ہے بیٹے ایسی چیز جو ہو کے رہے، جو رکے نہ ناگزیر، جو ہو کے رہتی ہے، یعنی باؤنڈ ٹو ہیپن۔ انیویٹیبلی مین باؤنڈ ٹو ہیپن۔ پر رائٹر کا مطلب مسلیڈ۔ اب یہاں پہ رائٹر جو ہے چھٹی وجوہات پہ آ جاتا ہے، جو چھٹی وجہ ہے فیلئرس کی، کہ کالج کے اندر ایسے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں جو اسپورٹس اینڈ گیمز کے اندر بہت زیادہ، یعنی تعلیم سے ہٹ کے جو سائڈ شوز ہوتے ہیں اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اصل میں رائٹر کہتا ہے کہ ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوتا ہے، دے آر پروائٹڈ بائی، یعنی مس لیڈ بائی دا چارم آف ایتھلیٹکس اینڈ اسپورٹس، کہ اس کے ذہن پہ کھیلوں کا، ایتھلیٹکس کا، اور جو دوسری لٹریری سرگرمیاں ہوتی ہیں، ادبی لٹریری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کی طرف سے وہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ گمراہ ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے، اور وہ لگا رہتا ہے، اور پڑھائی کے لیے پھر اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا، اور یوں وہ فیلئر سے دوچار ہو جاتا ہے۔ سائڈ شوز کا مطلب وہی بیٹے گیمز وغیرہ، اسپورٹس وغیرہ، ایتھلیٹکس وغیرہ، اور یا پھر ہم جو کہتے ہیں وہ دوسری جو لٹریری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ بلفرز یہ ساتویں وجہ ہے۔ بلفیے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، نکمے، کاہل، سست قسم کے اسٹوڈنٹس، جو کالج میں اچھی فیملی سے بلانگ تو کرتے ہیں، لیکن کالج میں وہ اس لیے آ جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ ٹائم جو اپنا گزارا کریں، وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کریں، وہاں پہ ہلہ گلا کریں، اور یہ نکمے سست قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ بلفی ہوتے ہیں، اور یہ اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور یوں جو ہے وہ کالج میں آ کے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ رائٹر نے تو ان کو گندے انڈے کہا ہے، یعنی دے آر روٹن ایگس اینڈ دے شوڈ بی تھرون آؤٹ آف دا کالج باؤنڈری۔ تو ڈرفٹ کا مطلب بیٹے گو ایم لیسلی، یعنی وہ کالج میں آ تو جاتے ہیں۔ ڈرفٹ انٹو کا مطلب ہوگا کہ گو ایم لیسلی، اینڈ ڈرفٹ آؤٹ ہوگا گو آؤٹ ایم لیسلی، کہ وہ کالج میں گھس جاتے ہیں بغیر کسی مقصد کے، اور یوں وہ کالج سے بغیر کوئی مقصد لیے ہی روانہ ہو جاتے ہیں۔ کولڈ ورلڈ کا مطلب بیٹے ظالم دنیا۔ ویسے کولڈ کا معنی سرد ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کولڈ سے مراد ہے ظالم، کروول ورلڈ، کہ ایسے لوگوں کے لیے رائٹر تجویز دیتا ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو لیزی بلفرس کی ہیڈنگ میں آتے ہیں، ان کو دنیا کے اوپر خرچہ ان کا بند کرنا چاہیے، اور پیرنٹس کو ان کے حال پہ چھوڑنا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی اصل اوقات کیا ہے، ان کی اس حقیقی دنیا میں ان کی ورتھ کتنی کو بنتی ہے۔ تو اسے جب ظالم دنیا کے اوپر چھوڑا جائے گا تو ظالم دنیا جو ان کا جو حشر کرے گی، پھر ان کو اس چیز کا احساس ہوگا۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے ٹوٹل ورڈ میننگس تھے اس چیپٹر کے، اور اب ہم اس کے آنسر کوشچن جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر کے پہلے حصے میں نے آپ سے ورڈ میننگ ڈسکس کیے ہیں، ان کو ایکسپلین کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ان ورڈز کو رائٹر نے کس سینس میں استعمال کیا ہے۔ اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کوشچن آنسر جو کہ ایکسرسائز میں سے لیے گئے ہیں، یہ ٹیکسچوئل کوشچنز ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا رائٹ آتھر کے مطابق دیر آر سم بوائز، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں ہو فیل، جو کالج میں فیل ہو جاتے ہیں، بیکاز دے ڈو ناٹ ٹرائی، کیونکہ وہ کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہو آر دے، وہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کین وی ہیلپ دیم، کیا ہم ان لڑکوں کی کالج میں مدد کر سکتے ہیں؟ تو چونکہ ہیڈنگ جو ہے بیٹے وہ ان فیلئرس سے متعلق ہے، جو کہ کالجز کے اندر بوائز جو ہیں وہ داخلہ لینے کے بعد فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس کالج میں، بوائز کالج میں ایڈمیشن تو لے لیتے ہیں، لیکن کوشش ہی نہیں کرتے۔ ویسے رائٹر نے اس ایسے میں جو 7 وجوہات ڈسکس کی ہیں ہمارے ساتھ، وہ ان اسٹوڈنٹس کی ڈسکس کی ہیں جو کوشش کرتے ہیں لیکن 7 مختلف وجوہات کی بنا پر فیل ہو جاتے ہیں۔ اب جو کوشش ہی نہیں کرتے ان کا کیا حل ہے؟ کیا ہم ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس میں کالج اتھارٹیز جو ہیں اور ٹیچر جو ہیں وہ اپنا پازیٹیو رول اور کنسٹرکٹیو رول، یعنی تعمیری کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، اور ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ کالج کی لائف جو ہے وہ کس قدر امپورٹنٹ ہے، اور انہیں وقت کا ضیاع جو ہے کس طرح ان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں بہتر ڈائریکشن میں، اچھی سمت میں۔ کوشچن 2 ہے، ہاؤ ڈز مسٹیکن ایمبیشن، کہ یہ جو مسٹیکن ایمبیشن ہوتا ہے بڑی غلط خواہش،
یعنی رانگ چوائس آف سبجیکٹس. اگر آپ سبجیکٹس ہی ایسے چوز کر لیتے ہیں جس میں نہ تو آپ کا ٹیسٹ ہے، نہ آپ کا ذوق ہے، نہ آپ کے اندر ریکوائرڈ اماؤنٹ آف ایبلٹی ہے، نہ آپ کے اندر ان سبجیکٹس کو پڑھنے کا ٹیلنٹ ہے، تو پھر آن دا پارٹ آف دا بوائز، لڑکوں کی طرف سے اور پھر ان کے والدین کی طرف سے کیسے ہمیں ناکامی کی طرف لے جاتا ہے. اس کوشچن کا اگر بڑے خلاصہ نکالیں تو یہ ہے کہ مسٹیکن ایمبیشن کا مطلب ہوتا ہے رانگ چوائس آف دا سبجیکٹس آئدر آن دا پارٹ آف دا اسٹوڈنٹس، چاہے وہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہو، اور آن دا پارٹ آف دا پیرنٹس یا والدین کی طرف سے ہو. ہر دو صورتوں میں یہ ناکامی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، پائلٹ بنانا چاہتے ہیں، اور جبکہ بچہ جو ہے وہ اس راہ پہ جس کا تعین کہ اس کے والدین نے کیا ہے اس پر چلنا نہیں چاہتا ہے. وہ تھیٹریکل مینیجر بننا چاہتا ہے، وہ بک السٹریٹر بننا چاہتا ہے، وہ بزنس مین بننا چاہتا ہے. اس کے اندر جو ایک نیچرل ایبلٹی اور نیچرل ایک جھکاؤ، اس کا جو میلان ہے، اس کا جو رجحان ہے، اس کی جو ٹینڈنسی ہے وہ کسی اور طرف ہے. تو اس طرح سے مسٹیکن ایمبیشن جو ہے وہ ناکامی کا باعث ہی بنے گی، کیونکہ وہ بچے کی ایبلٹی، بچے کے ٹیسٹ اور اس کے ذوق کے برعکس چیز ہوتی ہے. تو مسٹیکن ایمبیشن جو ہے یہ بڑی کازز میں سے ایک ہے جو کہ کالج لیول پہ بوائز کے لیے فیلئر کا باعث بنتے ہیں. دیر آر سم بوائز، کوشچن 3 ہے، دیر آر سم بوائز، کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں who have done well at school، کہ جو اسکول میں تو اچھی کارکردگی دکھا چکے ہوتے ہیں، بٹ فیل ٹو میک their way mark at college، لیکن کالج میں اپنا نام نہیں بنا پاتے، کامیابی کے جھنڈے نہیں گاڑ پاتے. who are they، یہ کون ہیں؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس جو اسکول لیول پہ تو اچھا پرفارم کرتے ہیں، یعنی تھوڑے وقت میں بہت زیادہ وہ کور کر لیتے ہیں اور اچھی کارکردگی دکھا لیتے ہیں، اور اسکول میں وہ ایزیلی اسکول کے میٹرک تک یا اسکول لائف جو ہے وہ ایزیلی وہ اس کو ایجوکیشنلی وہ امپروو کر لیتے ہیں، پاس کر لیتے ہیں. لیکن جب کالج میں آتے ہیں تو دے کین ناٹ جج دا ڈفرینس بٹوین اسکول لائف اینڈ کالج لائف. اب کالج کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے اپنے ڈیمانڈز ہیں، کمپٹیشن کا ایک ماحول ہوتا ہے، سبجیکٹس کو ایک واسٹر سینس میں ڈسکشن ہوتی ہے. تو بچہ یہی سمجھتا ہے کہ جس طرح سے اس نے اسکول میں چند دنوں میں اچھی کارکردگی دکھا لی، کالج میں بھی وہ شاید ایسا ہی کر لے گا، اور یوں جو ہے وہ اپنا ویلیبل ٹائم اپنا وہ ضائع کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ فائنلی ایونچولی جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہوتا ہے. تو یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں who are اوور کانفیڈنٹ. کانفیڈنس اچھی بات ہے، لیکن اوور کانفیڈنٹ ہونا یہ بری بات ہے، اور جو ان کو فیلئر کی طرف لے جاتی ہے. اس کے بعد فائنینشیل پریشر، یعنی مالی دباؤ، فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں. کچھ بچوں کو وہ مالی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، دے بلانگ ٹو پور فیملیز، اور یا پھر ان کے پیرنٹس جو ان کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، فیملی کا سائز بڑا ہوتا ہے سم ٹائمز، اور بچے جو ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں پراپر خرچے سے. وہ کالج کے ڈیوز یا اکیڈمکس کی ڈیوز وغیرہ ادا کرنے میں، یا کتابیں پرچیز کرنے میں، یا کوئی ٹیوشن وغیرہ لینے میں ان کو جو ریکوائرڈ اماؤنٹ آف منی چاہیے ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس فائنینشیل پریشر کی وجہ سے انہیں کام بھی کرنا پڑتا ہے. یعنی دے ہیو ٹو ارن ود لرن، یعنی ارننگ ود لرننگ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. یعنی ارننگ بھی کرنا پڑتی ہے، لرننگ بھی کرنا پڑتی ہے، اور ان کا کافی زیادہ ٹائم جو ہے موسٹ آف دا ٹائم از ویسٹڈ ان ڈوئنگ جابس. مائنر جابس کرتے ہیں، بلکہ وہ نہ تو اچھے ارنر بن پاتے ہیں اور نہ اچھے لرنر بن پاتے ہیں. تو کس طرح سے یہ فائنینشیل پریشر جو ہے وہ ان کو اس طرف لے جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ بچے کو مائنڈ فریش چاہیے، کنسنٹریشن چاہیے، توجہ چاہیے، اور جب وہ کالج میں بھی پڑھ کے آئے گا اور پھر شام کو ڈیوٹی بھی کرے گا، جاب بھی کرے گا کہیں پہ، تو یقیناً جو ہے اس کا مائنڈ جو ہے وہ فریشنس، وہ تر و تازگی جو ہے وہ نہیں رہے گی، وہ تھک جائے گا جلدی. اور ارننگ اس کی مجبوری ہے، لرننگ بھی مجبوری ہے. تو ان دو صورتوں میں بیچارہ بٹا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ناکامی سے دوچار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ٹائم کافی ویسٹ ہو جاتا ہے. سو ہاؤ ڈز فائنینشیل پریشر، یعنی مالی دباؤ جو ہے وہ بچے کی فیلئر کی طرف اسی وجہ سے لے جاتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے اور اسے جاب بھی ساتھ کرنا پڑتی ہے. ٹو واٹ ایکسٹینٹ، نیکسٹ کوشچن نمبر 5 ہے، ٹو واٹ ایکسٹینٹ، کس حد تک
دا کوشچن آف ہیلتھ، صحت کا جو مسئلہ، ویری امپورٹنٹ کوشچن آف ہیلتھ ہوتا ہے، صحت کا جو مسئلہ ہے، صحت کا جو ایشو ہے، لیڈ ٹو فیلئر کالج میں لڑکے کی فیلئر کا باعث بن جاتا ہے. تو ہیلدی باڈی جو ہے وہی ریکوائرڈ ہوتی ہے ہیلدی برین کے لیے، ہارڈ ورک کے لیے، فزیکل فٹنس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے صحت کا ہونا. تو جب صحت نہیں ہے تو بچہ جو ہے وہ اس کے اندر وہ اسٹیمنا نہیں پیدا ہوگا پڑھنے کا، تو بچے جو ہے اس واسطے کالج میں فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ بچے ان نوئنگلی بے خبری میں مختلف بیماریوں سے دوچار ہو جاتے ہیں. ٹیکسٹ پہ مصنف نے لکھا ہے کہ ان کو سلیپنگ سکنس ہوتی ہے، سونے کی بیماری، ٹیوبرکلوسس یعنی یہ تپدق کا مرض، اور یا بیڈ ٹونسلس یا بیڈ ڈائجسٹو سسٹم ان کا جو صحیح نہیں ہوتا ہے. یہ 4 مختلف بیماریاں جو ہیں وہ رائٹر نے پوائنٹڈ کی ہیں، جس سے بچے جو ان نوئنگلی یعنی بے خبری کے عالم میں انکانشیسلی وہ اس سے دوچار ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ پھر پراپر ورک نہیں کر پاتے، ان کے جو فزیکل فٹنس نہیں ہوتی، ان کے مسل سٹرونگ نہیں رہتے، ویک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہارڈ ورک کرنے کے لیے تو یقیناً صحت چاہیے. تو جب صحت نہیں ہوگی تو پھر جو ہے بچہ فیل ہو جائے گا. پھر کوشچن نمبر 6 ہے وٹ پلیس، آپ کون سا مقام وڈ یو اکارڈ دیں گے ٹو اسپورٹس مین ان کالجز، کالج کے اندر اسپورٹس مین کو آپ کون سا مقام دیتے ہیں. تو رائٹر بھی اور ہم بھی اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ کالج لائف کے اندر اسپورٹس کی، ایتھلیٹکس کی، گیمز کی اور لٹریری ایکٹیویٹیز کی اپنی ورتھ اور ویلیو ہے، لیکن اگر اس کو ایک حد سے زیادہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی تعلیم کا حرج ہوگا. سو the boys at the college level should do these things, should take interest in literary activities, in sports and games, but not at the cost of their education. لیکن ایجوکیشن کو قربان کر کے نہیں، اس کی کاسٹ پہ نہیں. تو رائٹر کہتا ہے کہ ایسے بچوں کو اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے اور ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہیے اسپورٹس اور ایجوکیشن کے بیچ میں. تو ادروائز نتیجہ فیلئر کی صورت میں نکلے گا جب ایک ایکسیسو آپ حد تک جو ہے ایکسٹرا انٹرسٹ لیں گے ان ایکٹیویٹیز میں، تو یقیناً آپ کی پڑھائی کا پھر کیا ہوگا، لاس ہوگا. پھر ہے بیٹے دیر آر سم اسٹوڈنٹس ٹو جوائن کالج فار فن، دس از ویری امپورٹنٹ. کچھ بچے جو ہے وہ کالج میں داخلہ لے لیتے ہیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، فن کرنے کے لیے، تفریحات کرنے کے لیے. دے بلانگ ٹو رچ فیملیز، وہ امیر خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو کھلے پاکٹ منی ملتی ہے، پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ گینگ تشکیل دے لیتے ہیں اور ہلا گلا کرتے نظر آتے ہیں مختلف جگہوں پر. تو کیا یہ جو بچے ہیں اسٹوڈنٹ جو ہیں جو کالج میں کچھ تفریح لیتے ہیں، یہ کون ہیں؟ رائٹر نے ان کو بلفیے کہا ہے کہ یہ نکمے، کاہل، سست قسم کے جھوٹ بولنے والے اسٹوڈنٹس ہیں جو کالج میں آ جاتے ہیں ایم لیسلی اور آخر کار کالج سے ایم لیسلی ہی نکل جاتے ہیں. تو رائٹر نے کوشچن کیا کہ شوڈ دے بی الاؤڈ، کیا انہیں اجازت ہونی چاہیے؟ ہمارا جو مصنف ہے ماہر تعلیم ہے، یعنی ایک بہت بڑا ایجوکیشنسٹ تھا، اس نے یہ تجویز دیا ہے کہ یہ گندے انڈے ہیں، دے آر روٹن ایگس اینڈ دے شوڈ بی تھرون آؤٹ آف دا کالج باؤنڈری. انہیں کالج کی حد سے باہر پھینکا جائے بیکاز دے آر نان سیریس، وہ سیریس ہیں ہی نہیں ہیں ان در ایمس. تو یہ لیزی بلفرز ہیں جو کالج میں گھس جاتے ہیں، ایڈمیشنز لے لیتے ہیں لیکن پراپرلی پھر وہ ورک نہیں کرتے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ 7 کوشچنز ہیں جو ٹیکسچوئل انفیکٹ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل کوشچن بھی بنتے ہیں. اب ہمارا یہ چیپٹر جو ہے ٹوٹلی کلوز ہو گیا ہے، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا چیپٹر نمبر 3، جس میں میں نے پہلے پورشن میں آپ کے ساتھ، پہلے لیکچر میں آپ کے ساتھ اس کے جو مین پوائنٹس تھے ان کو ایکسپلین کیا. پھر آج کے لیکچر میں نے ان کے ورڈ میننگ اور آنسر کوشچنز آپ سے ڈسکس کیے، ان کو ایکسپلین کیا ہے. آپ کسی بھی اچھی کی بک سے جو ہے وہ وہاں سے اس کو اسٹڈی کریں، ٹیکسچوئل ڈیٹیل لیں، اس کا جو ٹرانسلیشن ہے اس کو ریڈ آؤٹ کریں، ورڈز میننگ یاد کریں، سنونیم یاد کریں، اور پھر جو آنسر کوشچن جو ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں. ہوپ فلی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ کو یہ چیپٹر جو ہے پوری طرح سمجھ آ گیا ہو.